یہ تمام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ دن رات تسبیح اور تقدیس کرو اور دن رات خوریزی اور بدامنی سے بچو. یہ بھی گویا گمراہی ہے. یہ اسی وعید میں ہے نہیں عالم ماذا تعلم. ہاں اور سمجھ گئے نا, بہت مزے کی بات ہے اور اچھی بات ہے, بڑی عمدہ بات ہے اور حق بات ہے. تو جو لوگ تسبیح و تقدیس کے قائل ہوئے اور فساد اور خوریزی سے روکنے کے قائل ہوئے, در حقیقت وہ اس درجے میں ہیں فرشتے کے جس درجے میں ان کو یہ کہا گیا کہ انی عالم و ما لا تعلم. یعنی وہ کوئی مقرب درجہ نہیں تھا. مقرب درجہ یہی تھا فسجدوا, امر کرتے ہی اور فوراً سجدے میں گر پڑے. یہی اس نے فرشتے ابلیس سے کہا ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک, کس نے منع کیا تھا تجھ کو؟ کون مانے تھا جب میں نے حکم دے دیا؟ اذ امرتک, میرے امر کے بعد کوئی مانے نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کا امر ہی مانے ہے اور اس کا امر ہی موجب ہے. خیال رکھیے. تو امر پرستی جو ہے یہ تو حق پرستی ہے, اور وہ ملک پرستی ہے تسبیح و تقدیس اور ترک معاصی نہ, بلکہ امر پرست ہونی چاہیے. جہاں اگر بس یہ یہاں سے کل مظاہر حکما کے اور تمام دہریوں کے اور تمام بے دین لوگوں کے جو انبیاء کی مخالف جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ان دو شعبوں میں چلی گئی, ملائکہ کے اس حال پر اور ابلیس کے موجود حال پر. وہ دونوں لائنیں صحیح نہیں ہیں. وہ تو مردود ہی ہے بالکل, اور یہ ڈانٹنے کے قابل تھا. جو دن رات تسبیح اور تقدیس کرے اور گناہوں سے بچے, یہ شخص تو اس قابل تھا کہ اسے ڈانٹا جائے, اور جس نے نافرمانی کی وہ اس قابل تھا کہ اسے مردود کر دیا جائے. اور مقبول کیا تھا؟ فسجدوا, جنہوں نے حکم کو قبول کر لیا وہ قابل, وہ دوسری حالت جو تھی ان کی قابل قبول تھی. سمجھ گئے نا؟ تو یہ 3 لائنوں پہ مذہب چل رہے ہیں دنیا کے, اور ہر لائن کے جتنے مذہب ہیں ان 3 میں سے ایک آ جائیں گے. کہیں بھی چلے جائیے آپ. بس یہ جتنے مقدس لوگ ہیں اور اپنی رائے سے تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں اور بظاہر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, یہ اس درجے کے ملائکہ ہیں کہ جس وقت کہ انہوں نے سے سوال کیا گیا اور انہوں نے یہ جواب دیا اور پھر خدا نے اس جواب کا یہ جواب دیا, اس درجے میں یہ پہنچیں گے. تو جتنے ارباب شریعت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے چلے آ رہے ہیں وہ فسجدوا میں شامل ہیں, اور جو ان دونوں کے خلاف ہیں وہ الا ابلیس میں شامل ہیں. سمجھ آ گیا؟ اور ابلیس کی لائن انتہا لائن ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے حق پرستی کرو. کیا نہیں؟ اور اس کو ہم عقلی دلیل سے سمجھائیں گے اور بہت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا. عقلی طریقے پر جیسے 1 اور 2 3 ہوتے ہیں, اس طریقے پر سمجھا دوں گا کہ شیطان کی یہ رائے غلط تھی اور بالکل گویا اس میں کوئی قابلیت نہیں, جھوٹی بات ہے, مغالطہ ہے. کیونکہ شیطان کا کام دھوکہ دینے کا ہے, اور دھوکہ ہے یہ بہت باریک, لیکن اس باریک دھوکے کو نکال کے آپ کے سامنے ڈال دوں گا کہ اپنی رائے سے حق پرستی کرنی ایسی ہے جیسے کہ ناحق پرستی کی, کوئی فرق نہیں. کیا جائیں حق پرستی اور اپنی رائے میں تضاد ہے, یوں سمجھیے آپ. یعنی حق پرستی جس چیز کا نام ہے اسی کی ضد اپنی رائے ہے. حق پرستی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں آیا آپ کو سمجھ؟ حق پرستی کیا چیز ہے؟ اپنی رائے سے حق پرستی, یہ متضاد چیزیں ہیں. اپنی رائے بھی اور حق پرستی بھی. نہیں سمجھا؟ آگ سے ٹھنڈک لینا, بھائی ٹھنڈک حاصل کی ہم نے, آگ سے گرمائی حاصل کی برف کی ڈلی رکھ کر, تو یہ عقل میں نہیں آتی بات. بھائی یہ برف کو کیوں ٹکور کر رہا ہو کہ بھائی ذرا پھر گرمائی آ جائے. نہیں سمجھا آپ؟ یہ متضاد چیزیں ہیں نا. تو یہ کہنا اپنی رائے سے اور حق پرستی نہیں, اپنی رائے ہونا ہی نہ حق پرستی ہے. حق پرستی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے ہی کا نام نہ حق پرستی ہے, اور اس کی رائے کے مطابق عمل کرنے کا نام حق پرستی ہے. حق اور ناحق جو ہے وہ علیحدہ کوئی چیز نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی حق چیز تھی اس کے مطابق خدا نے حکم دے دیا اور آپ نے بھی حق کو قبول کر لیا اور حق کو حق کے مطابق عمل کرنے لگی. ایسا نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی حق بات نہیں کہتا, اللہ اور اللہ کا رسول کبھی حق نہیں کہتا. نہیں سمجھا؟ کیونکہ حق اگر حق ہو تو پھر وہ حق پرستی ہو جائے, پھر جو بھی کوئی حق کہے گا وہ حق پرست ہوگا اور وہ ٹھیک ہوگا. نہیں آیا آپ نہیں سمجھ, نہیں سمجھ آ رہا. مطلب یہ ہے کہ حق کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ اور رسول سے باہر ہو.
اور اس سے مطابق اللہ اور رسول حکم دیتا چلا جائے، یہ نہیں۔ اللہ اور رسول کے حکم سے علیحدہ کوئی شے حق نہیں ہے کہ اس حق کے ماتحت ہو کر خدا کا اور رسول کا حکم نافذ ہو۔ ذہن میں کیا نہیں سمجھ رہا، آپ سمجھ گئے پھر؟ ہاں، تو گویا خدا حق کے مطابق نہیں کہا کرتا، بلکہ جو کہتا ہے اسی کا نام حق ہے، بس جو کہہ دیا وہ حق۔ حق اس کے قول کا تابع ہے، اس کا قول حق کے تابع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی حق کے تابع نہیں ہونے کا، بلکہ حق ان کے قول کے تابع ہو۔ سمجھ جاتے نا؟ صحیح بات یہ ہے، یہ مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ اگر حق کے تابع ہو جائے گا ان کا قول تو حق مقدم ہو جائے گا نا ان کے قول سے، پھر ضرورت ان کے قول کی چاہ رہی حق کو ہم تلاش کرتے رہیں گے، وہی پھر نفس پرستی شروع ہو جائے گی۔ خیال میں آ گیا نہیں؟ اسی بنیاد پر ایک نقطہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کم فہم ہیں اور نبی کے کسی فعل کو اپنے خیال کے مطابق غیر صحیح یا رقیق نعوذ باللہ اس قسم کا کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بات۔ اس لیے کہ جس فعل پر اعتراض آپ کر رہے ہیں کہ نبی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرض کیجیے ہیں، یا ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ فعل ان کے مخیلے میں قبیح ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح؟ تو یہ تو آپ جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب قبیح کا اور مکروہ کا مخیلہ پہلے آپ کے خیال میں ہو، اور پھر اس خیال کے مطابق کسی کا کوئی فعل دیکھیں اور اس کو فعل کو اس مخیلے سے ملائیں، اور ملا کر جو خیال کا حکم ہے وہ آپ واقع کا حکم دیں گے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں، یہ اسی وقت ہوگا نا۔ بہت اعلیٰ قسم کا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ضابطہ ہے، اسے آپ یاد رکھیے، نہ یاد رہے تو لکھ لیجیے، جو نسلاً بعد نسلیں کام آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے ایک فعل میرا دیکھا، کہا قبیح ہے، تو یہ قبیح جبھی آپ کہیں گے جب آپ اس فعل سے قبل قبیح کا کوئی مخیلہ آپ کے دماغ خیال میں ہو۔ نہیں سمجھا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں، ہاں، قباحت کا مخیلہ ہو، اس مخیلے پر آپ قیاس کریں، مطابق کریں کسی عمل کو، جو ہی وہ مطابق ہو جائے آپ اس کو قبیح قرار دے دیں۔ اسی طرح حسن کا، اچھائی کا، کہ یہ فعل اچھا ہے تو اچھائی کا تصور پہلے سے تھا آپ کے دل میں، اب جو آپ نے فعل کو دیکھا اور اس خیال کے مطابق پایا، آپ نے اس فعل کو اچھا کہہ دیا۔ یہی طریقہ ہے نا جہان میں، یہ نہیں۔ تو اب نبی کے فعل کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قبیح ہے، تو اس سے پہلے مخیلہ ہونا چاہیے نا، یہ نہیں قباحت کا، تاکہ اس قباحت کے مطابق کر کے نبی کے فعل کو حکم لگائیں نبی کے فعل کی قباحت کا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے اپنے فضل و کرم سے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ تو سمجھو، اب یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو اگلا ٹکڑا پتہ ہی نہیں سمجھ میں آنے، یعنی یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا کہ پہلے مخیلہ ہوگا آپ کے دل میں، تو نبی کے فعل یا قول سے پہلے مخیلہ ہونا چاہیے نا حسن و قبا کا، تاکہ اس میں یاد پر اسے بچے۔ حالانکہ حسن و قبا جو ہے تابع ہے اس کے قول و فعل کے، اس لیے وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ادھر وہ فعل ہوا، وہ شریعت بن گئی، ٹھیک ہے، وہ تو حق ہو گیا، نہیں سمجھا؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یعنی جیسے برہنہ نہانا ہے، پہلے سے ایک مخیلہ ہے آپ کے دل کے اندر کہ یہ فعل قبیح ہے، اور کوئی آپ کو دشمن اسلام یا دشمن نبی یہ کہے تو وہ تمہارے نبی ننگا نہایا کرتے تھے، فرض کیجیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے خیال میں آیا نا؟ یہ نہیں، تو پہلے سے ایک مخیلہ ہوا نا قائم، ہاں، تو اس کی قباحت کا علم کہ یہ جو آپ کے مخیلے میں یہ کہاں سے آیا؟ وہ تو نبی جس شے کو منع کرے گا وہ تو ہوگی قبیح، اور جس کو کرے گا وہ ہوگی حسن۔ جب اس نے اس فعل کو کر لیا تو وہ تم یاد حسن ہو گیا اور شریعت بن گیا، تم بھی ایسے ہی کرنے لگو، نہیں سمجھا؟ وہ بجائے اس کے کہ کراہت کرو اس فعل کو، اس کو شریعت کو نہ قائم کر لو۔ جیسے پہلے سے آپ کے دل میں یہ مخیلہ پیدا ہوا کہ نماز 2 رکعت پر سلام پھیر دیا آپ نے، ثلاثی کا یا رباعی کا، 3 رکعت والی نماز کی یا 4 رکعت والی نماز پر آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، بھول گئے، قباحت ہو گئی نا۔ یہ 1 رکعت پہ پھیر دیا یا 2 پہ پھیر دیا یا 3 پہ پھیر دیا، 4 والی میں نسیان ہو گیا نا۔
تو فعل کبھی ہوا، کبھی کا تصور ہوا نا، یہ نہیں۔ اور جب نبی نے سلام پھیر دیا، نہیں سمجھا آپ تو معلوم ہو گیا کہ وہ شریعت ہے، سنت ہے، نہیں آیا خیال میں، آپ بھول گئے، سجدہ صاحب کر کے اسے جاری کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے ایمان کو پختہ کرے، نہیں سمجھا آپ کا دل کا ایمان کچھ پکا ہے یا نہیں؟ یعنی اس فعل کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ تمہیں اعتراض کر رہا ہو، اس کو دلیل حسن تو نہ قرار دے دو، دلیل جوار اور حسن، یہ میرا مطلب۔ تو نبی سے سرد ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے آگے نا۔ وہ حسن مقدم نہیں ہے، اس لیے پہلے ہم اصول میں گفتگو کریں گے کہ حسن تابع ہے نبی کے قول کے، حسن مقدم نہیں ہے۔ اور اگر حسن مقدم ہو جائے گا تو نبوت کی ضرورت نہیں رہنے کی۔ اب آگے فلسفی بحث شروع کریں اور عقلی، اور حسن مقدم ہو جائے نبی کے قول و فعل سے، تو یہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اوپر سے مل رہا ہے۔ لیکن اب یہ آگے دلیل سے انشاءاللہ جو اب تقریر ہوگی، اب جو یہ آیت آئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ رسالت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور میں اسے بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس کے اندر، اور اس میں اس مضمون کو بیان کر دوں گا آپ کے سامنے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابھی جامع، کہ حسن و قبح جو ہے وہ مقدم نہیں ہے بلکہ مؤخر ہے، نبی کے قول کے تابع ہے۔ حسن و قبح کے تابع نبی کا قول نہیں ہے، ورنہ پھر ضرورت باقی نہیں رہتی، خیال میں آ گیا نا۔ اور یہ بالکل غلط ہے، عقل اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ذاتی طور پر حسن و قبح کی شناخت کر لے۔ یعنی اگر ماں باپ نہ بتائیں چیزوں کے نام تو معمولی زبان تو آ نہیں سکتی۔ چنانچہ جب بہرا ہو جاتا ہے بچہ اور بہرا پیدا ہوتا ہے تو اس کی نطق جاتی رہتی ہے، گونگا ہو جاتا ہے، سنتا ہی نہیں، ہو ماں باپ کے الفاظ نہیں سنتا ہے، اس لیے گونگا ہو جاتا ہے۔ پہلے بہرا ہوتا ہے نا، جب پیدائش سے بہرا پیدا ہوا تو اب ماں باپ نے اس کو کہا یہ پانی ہے، یہ روٹی ہے، وہ سنتا ہی نہیں، اس لیے اسے وہ لفظ یاد نہیں ہوتے، گونگا ہو جاتا، اشارے سے سمجھتا۔ خیال میں آئے نا۔ تو روزمرہ کے الفاظ و معنی جو ہیں اور ضروری چیزیں بہت سامنے والی، وہ بغیر بتائے نہیں آ سکتی، تو مرنے کے بعد کے حالات اور پیدا ہونے سے پہلے کے حالات اور مقصد زندگی، یہ کیوں کر انسان کے تصور میں بغیر بتائے آ سکتا ہے؟ خیال میں آئے، بتائے گا تو وہی جس کے سامنے ہو، سمجھ میں آ گیا نا۔ اور انسان کے سامنے بات کا حال نہیں، پہلا حال نہیں، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا، خیال میں آ گیا نا۔ اور جب پتہ نہیں چلے گا تو حاصل کیا کرے گا کیا، تباہ ہو جائے گا، خیال میں آ گیا نا۔ تو نظام بگڑ جائے گا، اس کا وجود جو ہے تباہ ہو جائے گا، عبث ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بتانے والا ہونا چاہیے۔ بتانے والا کون ہو؟ کہ جس کے سامنے پہلا اور پچھلا، یعنی ماضی اور مستقبل دونوں زمانے سامنے ہوں، دونوں حالات سامنے ہوں، سمجھ گئے نا۔ وہ دونوں زمانے کسی کے بھی سامنے نہیں ہے سوائے ان کے خالق کے۔ ان دونوں زمانوں کا جو خالق ہے اس کے سامنے ماضی و مستقبل کے حالات ہیں، اس لیے سوائے خدا کے اور کسی کو علم نہیں۔ اب سمجھ گئے نا۔ اب اگر خدا تعالیٰ خود سمجھاتا ہے تو وہ فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ خدا کے سمجھانے کے معنی فطرت میں شمولیت کے ہیں۔ خدا کے فعل کا نام فطرت ہے، یہ نقطے کی بات ہے، اسے یاد رکھو۔ خدا جس وقت سمجھائے گا تو وہ فطرت میں شامل ہو جائے گا، سمجھانا نہیں ہونے کا۔ وہ یعنی آپ کی فطرت میں بھوک لگنے کی تکلیف، بچہ چھوٹا ہے بھوک لگتی ہے، وہ فوراً ضرور منہ چل کے اور ماں کا دودھ تلاش کر کے منہ میں رکھتا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے۔ بھوک و پیاس کی تکلیف، سمجھ میں آ گیا نا، دودھ کی لذت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی سمجھا دے گا براہ راست تو انسان کی فطرت میں وہ چیز شامل ہو جائے گی۔ نہیں سمجھے آپ؟ بہت مشکل بات ہے، آپ توجہ کریں اور اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ اتنی دیر میں ایک بات آئی ہے ذرا مشکل اور دقیق، اسے آپ غور سے سمجھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر سمجھا دے کسی انسان کو تو اس کے معنی یہ ہے اس سمجھانے کے کہ انسان کی وہ فطرت میں شامل ہے۔ اس فقرے کے معنی آپ سمجھے یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھے تو میں اور مزید تشریح کروں۔ یعنی آپ کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ بھوک لگے تو روٹی کھا لے، ہے نا؟ یا کوئی بتائے گا آپ کو؟ آن کے کوئی بتائے گا کہ آپ کھانا کھا لیجئے، بھوک کے وقت آپ کھانا کھایا کیجئے، یا ضرورت پیشاب کی ہو تو اب فطرت میں شامل ہے۔ نہیں سمجھا؟ تو غلبہ نیند کا ہو گیا، آپ سو گئے، فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے طبیعت اکتا گئی، آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے
فطری طور پر آپ کو سمجھائی ہیں۔ اللہ کے سمجھانے کے معنی یہ ہے کہ یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے، وجود ہے یہ آپ کا، یعنی یہ لازم ہے آپ کو، اس سے بچ نہیں سکتے، جاگنے سے اور سونے سے اور کھانے سے اور پینے سے، سمجھ میں آ گیا نا، کپڑا پہننے سے وغیرہ وغیرہ، یہ ضروریات زندگی جو ہیں، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اور جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھنا، خیال میں آ گیا نا۔ تو جو چیز آپ کے سامنے ہو کہ یہ کیا ہے، دیکھیے اب یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈھکنی ہے چونے کے اوپر کے رکھنے کی، تو آنکھ کی فطرت میں شامل ہے، وہ جو چیز سامنے آئے گی وہ دیکھے گی، نہیں سمجھا، وہ دیکھ لیا، بے دکھائے دیکھ لیا، نہیں سمجھا، بے سمجھائے آپ سمجھ گئے۔ اب اگر خدا آپ کو یہ تمام علوم جو مستقبل کے ہیں اور ماضی کے ہیں یہ بھی سمجھا دے، تو جس طرح آپ حاضر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ ان چیزوں کو دیکھنے لگیں گے، اور جس طرح ان کے سمجھنے پر اور دیکھنے پر مجبور ہیں اسی طرح ان کے سمجھنے اور دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، نہیں سمجھا آپ؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا، وہ فعل جبری ہو جائے گا، کہ جیسے بھوک کے وقت کھانا، پیاس کے وقت پانی پینا ہے، جبری ہوتے ہی یہ جو اختیار ہے کہ کسی فعل کو آپ کریں چاہے نہ کریں، یہ بات ختم ہو جائے گی، ہے یہ اختیار ختم ہوتے ہی آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمام حیوانات اور جانور، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ وہ ایک گروہ بننے کے کیا معنی تھے کہ تم سب کے سب ایک چیز پر مجبور ہو جاتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے مثلا، یا نبی برحق ہے، یہی معنی ہوئے نا، مومن کافر نہ رہتا، مومن ہی مومن رہ جاتا، ٹھیک ہے نا، یا نہیں؟ تو کفر پر سے جو قدرت تھی وہ زائل ہو جاتی ہے، اور جو قدرت کفر کی ہے وہی بعینہ قدرت ایمان کی ہے، یعنی جو دھار کے آپ کی انگلی کاٹ ڈالے گی وہی دھار بعینہ ہی ترکاری بنانے کی ہے۔ اگر انگلی کاٹنے کی بنا پر دھار کو توڑ دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ گوشت اور ترکاری بنانے سے آپ محروم ہو گئے، وہ کام نقطہ، یعنی وہ قدرت علی الشر جو ہے وہی قدرت علی الخیر ہے، اور اس کے ظاہر ہوتے ہی جبری جبر ہو گیا اور انسانیت سے خارج ہو گیا، یعنی تو ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں سمجھا؟ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ان کو، ایسی انہوں نے قدر نہیں کی، کیوں یہ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا؟ اگر بشر نہ آئے سمجھانے کے لیے نہیں آیا آپ کے ساتھ، تو بشری کا تو قول ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، خدا کا قول اس قابل نہیں ہے، وہ تو ماننا ہی پڑے گا، ماننا بھی ضروری پڑے گا، اس لیے رسول کا آنا ضروری ہے، وہی پچھلے حالات آن کے بتائے گا اور اگلے، نہیں سمجھا، خدا براہ راست نہیں بتانے کا، اور یہی ہم کو ثابت کرنا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے۔ آج میری طبیعت 2 ہفتے سے خراب اور کمزور ہے، اس لیے اب میں اس مضمون کو یہیں مختصر کر دیتا ہوں، اور اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہ رسالت کا مضمون شروع ہو جائے گا، اور آپ ٹھیک ٹائم پر آئیں، آگے پیچھے نہ آئیں، تاکہ مضمون میں انتظار نہ کرنا پڑے کہ کچھ حضرات تشریف نہیں لائے، اگر وہ آتے تو وہ بھی سنتے، اس لیے اب آپ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ بڑائی بیان کر لیں۔ ربنا اللہ ربنا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، ان ربنا لغفور شکور۔ اللہم صل علی نبینا ومرشدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پر رحم کر، تو رحیم و رحمان ہے، ہمارے اوپر رحم کر، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو اپنے تمام مومن بندوں پر رحم کر، یا اللہ تو ہمارا سب مومنوں کا انجام بخیر کیجو۔